خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب چلے یہاں تک پہنچے تھے شب. خوب شب یعنی رات، اس کے مقابل میں آتا ہے روز. روز یعنی دن ہے نا. شب یعنی رات، روز یعنی دن. شب کے لیے آپ کیا جملہ بنائیں گے؟ شب تاریخ ہے. من در شب، من در شب به حسین ٹیکری رفتم. من در شب به خانه دوستم رفتم. میں رات میں اپنے دوست کے گھر گیا. من در شب قرآن خواندم. میں نے رات میں قرآن پڑھی. ٹھیک چلے. اس کے بعد ہے شب برائے خوابیدن است، رات سونے کے لیے بنی ہے. اس کے بعد ہے پشت. پشت یعنی پیٹھ. پشت یعنی پیٹھ. تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ من پشت دارم. پشت من قبیس، پشت من ضعیف است. مثلا کہ محکم ہے، مضبوط ہے یا کمزور ہے. آپ کہیں گے مثلا کہ کولے روئے پشت است. ہاں وہ بیگ جو ہوتا ہے پشت والا، کولے پشتی. کولے پشتی روئے پشت است ہے نا. چلے. اس کے بعد ہے چپ. چپ یعنی بایاں. ٹھیک. اس کا برعکس آتا ہے داہنا. اس کو بولتے ہیں راست. راست. راست سیدھے کو بھی کہتے ہیں اور داہنے کو بھی کہتے ہیں ہے نا. مستقیم زیادہ تر جو سیدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے مستقیم. کیا کہتے ہیں؟ مستقیم یعنی سیدھا. چپ یہ راست کے مقابلے میں آتا ہے. چپ یعنی بایاں، بائیں طرف، بائیں جانب. لیفٹ. راست یعنی داہنے، سیدھے، رائٹ. خوب. کیا کہیں گے؟ صندلی بسمت بسمت چپ است. کرسی یا چپ من است، میرے بائیں طرف. بسمت چپ است. خونه من به سمت چپ است یا در سمت چپ است. خب این دست چپ است. دست چپ من زخم دارد. فرض کر لو میرے بائیں ہاتھ میں زخم ہے. ٹھیک. دست راست و دست چپ من سالم هستند. سالم است. دائنا بایاں دونوں ہاتھ میرا صحیح سلامت ہے. چلے. اس کے بعد ہے چتر. چتر یعنی چھاتا، چھتری، امبریلا. ٹھیک. خوب کیا کہیں گے؟ چتر. آن خانم چتر دارد. چتر در باران است. من چہار چتر دارم. خوب. رنگ این چتر مشکی است. آبیس جو بھی کہنے. ٹھیک. اس کے بعد ہے جسد. جسد جسم، بدن، شریر. ٹھیک. یہ جو پیکر ہے، یہ جو انسان کا بدن ہے، اس کو کہتے ہیں جسد. جسم بھی بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جسد من پاک است. احسنت. خوب.
جسد من زیباست، جسد من نازک است. جسد المرد قویس، جسد المرد قویس. اس کے بعد ہے دارد. کیا ہے؟ دارد. اب اس کو تھوڑا سا بتانا پڑے گا آپ کو. دارد کیا ہے؟ فعل ہے. اب وہ بھی فعل کون سا ہے؟ فعل ہے مضارع ہے. ٹھیک. مصدر کیا ہے اس کا؟ کس سے بنا ہوا ہے؟ کوئی بھی فعل ہوتا ہے وہ مصدر سے ہی بنتا ہے، تو مصدر کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. دارد ایک مصدر ہے داشتن. کیا ہے؟ داشتن. داشتن اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. داشتن یعنی رکھنا. ٹھیک. نون گرا دیں گے فعل ماضی بن جائے گا. داشت، داشت اس نے رکھا. داشت داشت، داشتند، داشتی، داشتی، داشتم، داشتی. او پورا، او پورا در جیب داشت. خوب اس نے پیسے کو جیب میں رکھا. من لیوان روی میز داشتم، میں نے گلاس میز کے اوپر رکھا. یہ داشت ماضی ہے، اس کا مضارع آتا ہے دارد. کیا آتا ہے؟ کوئی میچنگ ہے داشت میں اور دارد میں؟ کوئی میچنگ ہے نا. فارسی زبان میں فعل مضارع، پہلے فعل مضارع سمجھو کیا ہوتا ہے. فعل مضارع، فعل مضارع. مضارع زر سے بنا ہے. زر کہتے ہیں جانور کے تھن کو جس سے دودھ نکلتا ہے. زر. وہ اکثر جانور جو تھن رکھتے ہیں وہ دو رکھتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس کو مضارع اسی لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ دو زمانہ رکھتا ہے. مضارع کیا ہے؟ اپنے آپ میں دو زمانہ رکھتا ہے، ایک حال اور ایک مستقبل. مستقبل، حال یعنی موجودہ زمانہ، مستقبل یعنی آنے والا زمانہ. دارت کا مطلب ہوتا ہے رکھتا ہے یا رکھے گا، دونوں آتا ہے. اگر کوئی علامت نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے کہ دارت سے حال مراد ہے یا مستقبل، تو دونوں معنی کر سکتے ہیں. البتہ خاص کرنے کے لیے حال سے یا مستقبل سے خاص کرنے کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. وہ میں ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، وہ بعد میں بتاؤں گا، وہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ دارت کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. دو معنی اس کا کریں گے. رکھتا ہے یعنی حال، دارت رکھتا ہے. وہ یا وہ رکھتا ہے، وہ رکھے گا. تو جس طریقے سے فعل ماضی مصدر سے بنتا تھا، مصدر سے پہلا صیغہ بنتا تھا، باقی صیغے اسی پہلے والے صیغے میں علامتیں بڑھا کر کے بناتے تھے. ٹھیک ہے نا. داشت، نون دال بڑھا دو، داشتند جمع غائب. داشتی یا بڑھا دیا، واحد حاضر ہو گیا. داشتید یہ دال بڑھا دیا، جمع حاضر. داشتم واحد متکلم، میں نے رکھا. داشتیم ہم نے رکھا. اب یہ دارد، ٹھیک. جو فعل مضارع ہوتا ہے، فعل مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے کہ جو قاعدہ آپ کو بتایا جائے اور اس قاعدے کے تحت، اس قانون کے تحت آپ مصدر سے یا جس سے بھی مضارع بنتا ہے آپ بنا سکیں. بہت مشکل ہے. مضارع زیادہ تر سماعی ہے. کیا ہے؟ سماعی. سماعی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی قاعدہ قانون نہ ہو، جو اہل زبان سے سنا جائے. کیا ہے؟
دیکھنا پڑے گا کہ اہل زبان کس مصدر سے مضارع کیسے استعمال کرتے ہیں، آپ کو بھی وہی کرنا ہے. قانون نہیں ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے کہ ایسے ہو تو ایسے بنا لو تو بن جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے کہ جو قاعدہ آپ لوگوں کو بتایا جائے اور آپ اس قاعدے کے مطابق مضارع بنائیں. نہ، مضارع جاننے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یا آپ اہل زبان سے سنیں کہ اہل زبان کس مصدر سے مضارع کیا استعمال کرتے ہیں، ایک، یا آپ جائیے لغت کی کتاب، فارسی لغت کی کتاب اٹھائیے اور دیکھیے کہ اس لغت کی کتاب میں کس مصدر سے مضارع کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے. تو اس کا طریقہ نہیں، یہ یاد کرنے کی چیز ہے. کیا ہے؟ آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ کس مصدر سے مضارع کیا آتا ہے. اب یہ ماضی اگر کہا جائے تو مصدر سے فوراً بنا لیں گے آپ، لیکن مضارع کہا جائے تو مضارع آپ نہیں پائیں گے کیونکہ اس کا قاعدہ ہی نہیں ہے. قاعدہ ہوتا تو قاعدے کے تحت آپ بنا لیتے، لیکن قاعدہ نہیں ہے. تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کس مصدر سے مضارع کیا آتا ہے؟ یا تو اہل زبان سے سننا پڑے گا یا پھر لغت کی طرف مراجعہ، ڈکشنری دیکھنی پڑے گی آپ کو فارسی کی، کہ فارسی کی ڈکشنری میں لغت کی کتاب میں کس مصدر سے مضارع کیا استعمال ہوتا ہے. لیکن بہرصورت یہ تو بہت بڑے مراحل ہیں، آپ ادھر مت جائیے. ابھی جو مصادر ہم بتائیں گے تو ماضی قاعدے کے تحت بن جائے گا، قانون کے تحت آپ ماضی بنا لیں گے، لیکن مضارع میں بتاؤں گا آپ کو یاد کرنا ہوگا. جیسے یہ بتایا ابھی داشتن مصدر ہے، اس کا معنی ہے رکھنا. ماضی بنانا ہوگا تو نون گرا دو گے، ماضی بن جائے گا داشت، اس نے رکھا. داشتند ان سب نے رکھا، داشتی تم نے رکھا، داشتید تم سب نے رکھا، داشتم میں نے رکھا، داشتی ہم نے رکھا. اب آیا فعل مضارع. داشتن سے فعل مضارع آتا ہے دارد. دارد وہ رکھتا ہے، یہ پہلا صیغہ ہو گیا. اب ایک چیز جو قابل توجہ ہے فعل مضارع میں وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے جو 5 صیغے ہوتے ہیں وہ بھی پہلے ہی صیغے سے بنتے ہیں، لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق ہے. یہاں پہ ماضی میں باقی صیغے بناتے تھے تو پہلے صیغے کے آخر میں صرف علامتیں بڑھاتے تھے، جیسے نون دال بڑھا دیا، بڑھا دیا، یہ دال بڑھا دیا، می بڑھا دیا، بڑھا دیا، ہو گیا. لیکن مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں بھی یہی علامتیں لگتی ہیں، لیکن پہلے صیغے سے پہلے آخری اچھر کو، آخری حرف کو حذف کرنا پڑے گا. دارد تھا، ٹھیک، پہلا صیغہ. اب جب دوسرا صیغہ بنائیں گے تو نون دال بڑھانے سے پہلے دال کو حذف کرنا پڑے گا. کیا ہو جائے گا؟ دا رند، دا ری، دا رید، دا رمد. دارد وہ رکھتا ہے یا رکھے گا، دارند وہ سب رکھتے ہیں یا رکھیں گے، داری تو رکھتا ہے یا رکھے گا، داری تم سب رکھتے ہو یا دارم میں رکھتا ہوں یا رکھوں گا، داریم ہم سب رکھتے ہیں یا رکھیں گے. تو بات سمجھ میں آئی؟ چلیں اصل اب آگے بڑھتے ہیں. خوب کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ چلیں پھر دارد کیا ہے؟ وہ رکھتا ہے. کیا سمجھایا تھا؟ ہم دیر لیٹ سے آئے. تھوڑا کوشش کیجئے، سر وقت آئیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں دہرانا نہیں پڑے گا، آپ کو دوبارہ پوچھنا نہیں پڑے گا. جی کلاس وقت سے شروع ہو جاتی ہے تو اکثر کچھ خیران ہیں جو لیٹ ہی آتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ. اگر ٹفن بنانا چاہیے. بتا رہا تھا میں، یہ ایک کلمہ آیا ہے دارد، دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی یہ دارد، ٹھیک. یہ دارد کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ دارد کیا ہے. تو دارد فعل ہے. دارد کیا ہے؟
فعل ہے. دارت کے معنی ہے وہ رکھتا ہے. دارت وہ رکھتا ہے. کس مصدر سے بنا ہے؟ فعل کوئی بھی وہ مصدر سے ہی بنتا ہے. تو اب یہ دارت وہ رکھتا ہے کس مصدر سے بنا ہے؟ تو بتایا میں نے کہ دارت مصدر داشتن سے بنا ہے. دارت کا مصدر کیا ہے؟ داشتن، رکھنا. داشتن یعنی رکھنا. داشتن سے پہلے ماضی آتا ہے داشت، اس نے رکھا. داشت، داشتند، داشتی، داشتید، داشتم، داشتی، یہ ماضی ہو گیا. اب یہ جو دارت مضارع ہے، مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے کہ آپ کو رول، قاعدہ، قانون بتا دیا جائے اور آپ اس قاعدے قانون کے مطابق کسی بھی مصدر سے اس کا مضارع بنا سکے. بلکہ مضارع زیادہ تر سماعی ہے. سماعی کا مطلب ہوتا ہے جو اہل زبان سے سنا جائے. ٹھیک؟ تو کسی بھی مصدر سے اس کا مضارع کا صیغہ کیسے آتا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو اہل زبان سے سننا پڑے گا، اہل زبان سے معلوم کرنا پڑے گا، یا پھر لغت کی کتاب سے معلوم کرنا پڑے گا. فارسی زبان میں سب سے مشکل یہی ہے فعل مضارع. اگر فعل مضارع آپ کو یاد رہا، سمجھ لیا تو بہت بڑی بات ہے. تو چونکہ اس کا قاعدہ قانون نہیں ہے، اس لیے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ یاد کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ مصدر داشتن سے مضارع کیا آتا ہے، سیدھے کہیں تو دارت. اب جب دارت آپ کو معلوم ہو گیا، یہ پہلا صیغہ، تو باقی اور جو 5 صیغے ہیں ان 5 صیغوں کو آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں. جیسے ماضی کے صیغے بنتے ہیں ویسے ہی مضارع کے صیغے بنتے ہیں. ایک چھوٹا سا فرق ہے دونوں میں. وہ کیا ہے؟ جب ماضی کے پہلے صیغے سے باقی صیغے بناتے ہیں تو صرف اور صرف پہلے صیغے کے آخر میں علامتیں بڑھاتے ہیں. ٹھیک؟ داشت، نون دال بڑھا دیا داشتند، یا بڑھا دیا داشتی، یہ دال بڑھا دیا داشتید، وہ میم بڑھا دیا داشتم، یہ میم بڑھا دیا. یہی علامتیں مضارع کے صیغے میں بھی لگتی ہیں. لیکن جب مضارع سے بقیہ صیغے بنائیں گے تو یہ پہلے صیغے کے آخر میں جو دال ہے اس کو کیا کریں گے؟ گرانا پڑے گا. یہ صرف پہلے صیغے میں رہے گا. دارد. ٹھیک؟ یہ پہلا صیغہ ہے. اب باقی صیغے بنانے ہیں، یعنی نون دال بڑھانا ہے تو پہلے دال کو گرانا پڑے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ دارند. اس کے بعد داری، داری، دارم، داری. دارت وہ رکھتا ہے. آگا یہ داشتن اور دارت میننگ اس کا رکھنا. کیا بتا نا؟ داشتن جی رکھنا، دارت وہ رکھتا ہے. جی. ہاں، دارت وہ رکھتا ہے. اب داشتن میں اور دارت میں کوئی میچنگ ہے؟ ایک صرف دا ہے خالی، اور باقی حروف ہی نہیں ہے نا. تو یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ کسی بھی مصدر سے ماضی کیا آتا ہے اور مضارع کیا آتا ہے. ماضی کا تو قاعدہ ہے، میں تو مصدر دوں گا تو آپ ماضی خود ہی بنا لیں گے، لیکن مضارع نہیں بنا پائیں گے. مضارع مجھ کو بتانا پڑے گا اور آپ کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک؟ تو یہ فعل مضارع ہے. مضارع کا پہلا صیغہ دارت وہ رکھتا ہے. کہیں گے او چتر دارت، او جسد قوی دارت، من چتر دارم، تو پول داری. ٹھیک؟ کچھ بھی. اس کے بعد چلے ہیں درخت. کہیں گے درخت یعنی پھر درخت برگ دارت، درخت میوے دارت، درخت شاخے دارت، درخت میوے نہ دارت، میوے نہ دارت، درخت چوبیس. تو درخت چوبی ہوتا ہے بیٹا، درخت سبز، درخت سبز، درخت در باغس. چلے اس کے بعد ہے برادر. برادر یعنی بھائی، برادر یعنی
بھائی من دو برادر دارم، من چہار برادر دارم، من ایک برادر دار. برادر من دکتر است، پزشک است. برادر من دانشجو است، معلم است، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. برادر من از من کوچکتر است، برادر من از من کوچکتر است، میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے. بڑا رہے گا تو کیا کہیں گے؟ برادرم بزرگتر از من است، بزرگتر از من است، مجھ سے بڑا ہے. خوب چلے. سرداب، سرداب کہتے ہیں زیر زمین کو، تہخانے کو. انڈر گراؤنڈ جو گھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سرداب. ٹھیک. آپ سامرہ جائیں گے امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے پہ زیارت کے لیے. اگر جہاں غیبت امام کی. ہاں تو روضے کے صحن میں ایک طرف سمجھ رہے ہیں ایک رواق بنا ہوا ہے، بڑا سا ہال نما ہے. وہاں داخل ہوں گے تو ایک زینہ بنا ہوا ہے، زینے سے اتر کے جائیں گے. نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اتنے بڑے اتنے بڑے کمرے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ دیوار پہ جالی بنی ہوئی ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں زیارت کے لیے. سرداب امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ سرداب جی آقا، وہ تو بہت بڑا ہال بن گیا ہے اب. ہاں تو ابھی بنا دیا ہوگا. ہم لوگ جب گئے تھے تو بہت چھوٹا سا کمرہ تھا، جی کچھ ہی لوگ اس میں آ سکتے تھے. جی. بلکہ زینہ تو اتنا تنگ تھا کہ دو آدمی گزر بھی نہیں سکتے تھے. جی. تقریباً جو ہے جب صدام کی حکومت ڈاؤن ہوئی تھی اس وقت ہم لوگ گئے تھے. ویزے کی ضرورت بھی نہیں تھی، بغیر ویزے کے گئے تھے. کہاں پہ گئے؟ عراق میں سامرہ. ٹھیک. ہاں تو وہ آقا خاص انڈیا میں زیارت گاہ. کربلا لائیو آتا ہے؟ ہاں بہت سارے لوگ دکھاتے ہیں، لائیو آتا ہے کربلا. جی. آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ جا کے کربلا لائیو تو آتا ہے. کبھی جی کبھی جی. مستقل آتا ہے، نماز کے اوقات میں خاص طور سے آتا ہے. فیس بک پر بھی آتا ہے. جی جی جی، نماز کے ہاں اوقات میں آتے ہیں. دکھاتے ہیں. ٹھیک. تو وہ سرداب زیارت گاہ ہے، اس کو منسوب کیا گیا ہے آخری امام سے. مشہور ہے کہ امام زمانہ کی غیبت وہیں سے ہوئی ہے. ٹھیک. تو وہاں لوگ جاتے ہیں. سرداب وہ زمین کے کافی نیچے ہے، تہخانہ. یہ سرداب یعنی تہخانہ، زیر زمین. ایران وغیرہ میں آج بھی گھر بنتا ہے تو اس میں سرداب ضرور ہوتا ہے. زیر زمین اس کو بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ زیر زمین. ہاں زیر زمین. اس میں رہنا زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر طالب علم ہی رہتے ہیں. بیچاروں کو سستے میں مل جاتا ہے. ایرانی رہتے نہیں ہیں تو طالب علموں کو دے دیتے ہیں، ان کو کرایہ ملتا ہے. طالب علموں کو بھی ایک پناہ مل جاتی ہے اور مالک کو بھی کرایہ ملتا ہے، دونوں کا کام چلتا ہے. چلے. سرداب یعنی تہخانہ. ان خانے سرداب دارد یا سرداب ندارد، من در سرداب زندگی می کنم، من در سرداب زندگی می کنم. اب یہ زندگی می کنم آ گیا تو اب یہ بھی سمجھا دوں آپ لوگوں کو اور بات کو ختم کیا جائے. مصدر زندگی گزارنا، زندگی کرنا، رہنا، سمجھ رہے ہیں جیسا. مصدر کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ایک مصدر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مصدر مفرد. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ مصدر ہو گیا آپ کے، مصدر ہو گیا ایک مفرد. کیا ہے؟ مفرد. ایک ہو گیا مرکب. مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد ایسا مصدر جو تک کلمہ ہو، ایک ہی کلمہ ہو. جیسے ابھی ہم نے بتایا تھا داشتن. کیا ہے؟ داشتن رکھنا. ٹھیک. داشتن. خوب. رفتن. ٹھیک، جو کل بتایا تھا. یہ ایک ہے. داشتن ایک کلمہ ہے، رفتن ایک کلمہ. مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب اس مصدر کے ساتھ کوئی اور دوسرا کلمہ ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو. جیسے داشتن. اب کہیں گے
علم داشتن فرق کر لو. کیا ہے؟ ایک علم لگا دیا، اب یہ داشتن. یہاں داشتن خالی رکھنا معنی کر رہے تھے، اب علم داشتن یعنی علم رکھنا ہے. ٹھیک. ہاں رفتن، اب یہ سمجھو از دنیا رفتن. اب از دنیا ایک آ گیا رفتن. از دنیا رفتن جانا، از دنیا رفتن دنیا سے جانا یعنی مرنے پر جانا. اس کو کہتے ہیں مرکب. ٹھیک. یہ ایک جانکاری آپ لوگوں کے لیے. دوسری جو ابھی میں کہہ رہا تھا زندگی کردن. کردن خود ایک مصدر ہے. اس سے پہلے ہم نے لکھ دیا زندگی. زندگی کردن. زندگی کردن یعنی کہیں پہ رہنا، زندگی گزارنا ہے. ہاں زندگی کردن یعنی زندگی گزارنا. ہاں زندگی گزارنا. اب ماضی اگر بنانا ہوگا تو خالی نون گرا تو ہو جائے گا زندگی کرد. زندگی کرد، زندگی کردند، زندگی کردی، زندگی کردی، زندگی کردم، زندگی کردیم. یہ تو گیا ماضی. مضارع اس کا کیا آتا ہے؟ جب مصدر مرکب ہوتا ہے تو ابتدا والا کلمہ جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ آخر کا جو اصل مصدر ہوتا ہے، یہ اصل میں مصدر نہیں ہوتا ہے، مصدر سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. مصدر تو اصل میں آخر یہی ہوتا ہے. جیسے یہ داشتن میں داشتن رفتن، یا علم داشتن میں داشتن، از دنیا رفتن میں رفتن، یہ تو خالی جوڑ دیا گیا ہے. تو جب اس طریقے کے مصدر سے، مصدر جب مصدر مرکب ہو اس سے جب صیغے بنائیں گے، یا آپ مصدر سے ماضی مضارع امر بنائیں گے، تو جو پہلا والا کلمہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ہمیشہ سالم رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ آخر میں جو اصل مصدر ہوتا ہے، اسی اصل مصدر میں تبدیلی آتی ہے. جیسے زندگی کردن میں جب ہم اس کا ماضی بنائیں گے تو خالی نون بدلے گا، زندگی اپنی جگہ رہے گی. زندگی کرد، زندگی کردند، زندگی کردی. مضارع آتا ہے زندگی می کند، کردن سے آتا ہے می کند. زندگی می کند یعنی وہ رہتا ہے، وہ زندگی گزارتا ہے. کردن سے مضارع کیا آتا ہے؟ می کند. کہیں گے برادرم در ایران زندگی می کند، میرا بھائی ایران میں رہتا ہے. پدرم در دہ، دہ یعنی دیہات، پدرم در دہ زندگی می کند. من در حوزے زندگی می کنم. تو یہ زندگی می کنت، می اب کیا رہے گا؟ ابھی بتایا تھا. ہاں یہ دال کیا ہو جائے گا؟ حسب ہو جائے گا. باقی اس میں نون دال بڑھائیے، یا بڑھائیے، یہ دال بڑھائیے، میم بڑھائیے، اور ہاں زندگی می کنت، زندگی می کنیم. ٹھیک. تو یہ ایک جو زندگی کردن ہے، اس زندگی کردن سے ماضی کیا ہو گیا؟ پھر زندگی می کند، زندگی کرد، بے بخشی زندگی کرد، زندگی کرد، زندگی کردند. اور مضارع کیا ہو گیا؟ مضارع زندگی می کند. خوب سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ جو ماضی اور مضارع ہے زندگی کردن سے، ٹھیک، ان کو آپ لوگ مختلف جملوں میں استعمال کر کے رائیے گا، ہے نا؟ جیسے آپ کہیں گے شیر در جنگل زندگی می کند، حیوانہ در جنگل زندگی می کنند، پرندہ روئے درخت زندگی می کنند. تو کجا زندگی می کنی،
یا ماضی آپ استعمال کرنا چاہیں تو ماضی بنا کر کے استعمال کیجئے. مثلا آپ پوچھیں گے حضرت فاطمہ چگونے زندگی کرد، جناب فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری. چگونے یعنی کیسی، کس طرح کی. یا کجا زندگی کرد، کہاں پر زندگی گزاری. کجا تو آ جائے گا نا. ہاں پوچھیں گے پیدرت کجا زندگی می کند، آپ کے والد کہاں رہتے ہیں. ٹھیک، ہاں صحیح ہے نا. اس کو آپ لوگ جملے میں استعمال کر کے لائیے گا. چلیں تو یہ کہاں چلا گیا سرداب. سرداب کے بعد ہے سرباز. باز ہاں سرباز. سرباز یعنی ہاں فوجی، سپاہی ہے نا. ایران وغیرہ میں طالب علموں کو سرباز امام زمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی امام زمانہ کے سپاہی، سرباز. خوب، اب یہ جملہ بنا من سرباز امام زمان ہستم، برادرم سرباز اس. من سرباز را دوست دارم. چلیں اس کے بعد ہے خار پشت. خار پشت، خار یعنی کانٹا، پشت یعنی پیٹھ. ان دونوں کو ملا کر کے ایک جانور کا نام دیا گیا ہے. جانور ایسا ہے کہ اس کی پیٹھ پہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، ہے نا. ہاں اصل وہ جانور بہت بڑا نہیں ہوتا، جانور چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن جو کانٹے ہوتے ہیں نا اس کے پیٹھ پہ، اس کانٹے کی وجہ سے وہ جانور تھوڑا بڑا دکھتا ہے. اور یہ کانٹے اس کے دفاع کے لیے ہیں، بچاؤ کے لیے ہیں. جب کوئی دوسرا جانور اس پر حملہ کرتا ہے تو انہی کانٹوں کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے. خار پشت ہمارے یہاں کہتے ہیں شاہی. جنگلوں میں بل کے اندر رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. کانٹے اس کے کھڑے نہیں رہتے ہیں، وہ پروں کی طرح سے ہوتے ہیں. جیسے مور کے پر ہوتے ہیں نا، سمٹے ہوئے ہوتے ہیں. جب مست ہوتی ہے، مگن ہوتی ہے تو پروں کو پھیلا کر ناچتی ہے. ایسے ہی یہ جو شاہی ہوتا ہے اس کے کانٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ پروں کی طرح ہوتے ہیں. جب خطرہ محسوس کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ کانٹے جیسے ہوتے ہیں. شاہی آپ لوگوں کو پتا ہے. خارپشت پتا ہے آپ لوگوں کو کس طریقے کا جانور ہے؟ اگر زو میں ہوتا ہے جی آقا دیکھا ہے، پکچرز میں دیکھا ہے. ہاں چڑیا گھر میں ہوتا ہے، جنگل میں ہوتا ہے، کھیت کھلیان میں رہتا ہے. جی تو خارپشت در، ہاں جی ہمارے یہاں پنجابی میں سے سلتے ہیں. ہاں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام سے یاد کرتے ہیں. ہاں خارپشت در حفرے است، خارپشت در جنگل زندگی میں کند. اب یہ زندگی کردن آ جائے گا اسی میں. خارپشت خاردار یا خارپشت دو پا دارد. یہ شکل و صورت میں بڑے والا جو چوہا ہوتا ہے نا ویسے ہی ہوتا ہے تقریباً، یا نیولا جو ہوتا ہے نا. ہاں چلیں اس کے بعد ہے نشست. اب یہ فعل ہے، اس کا مصدر ہے نشستن، بیٹھنا. اس کا مصدر کیا ہے؟ نشستن، بیٹھنا. خوب نون گرا دیا، بن گیا نشست. نشستن سے نون گرا دو گے تو کیا بنے گا؟ نشست. نشست فعل ماضی، نشست وہ بیٹھا. چلیں اس کے بارے میں کل توضیح دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، بتائیں گے اس کا مصدر، ماضی، مضارع، امر کیا ہوتا ہے.